सफारतकारी में बाजारीपन, ट्रंप इसको किस हद तक लेके जाएंगे, हम ये भी देखेंगे। नाज़रीन, मैं हूं हनीफ साबिर और आप देख रहे हैं रिपोर्ट डिजिटल। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करें। नाज़रीन, 5 माह के तवील इंतज़ार के बाद पहले कौमी असम्बली में महमूद खान अचकज़ई को अपोजिशन लीडर नामज़द किया गया और बल्कि मुकर्रर किया गया, उनका नोटिफिकेशन जारी किया गया और उन्होंने एक तकरीर भी की जिसमें उन्होंने कई जगह अपने वाज़े और दो टोक मौक़िफ़ की बजाय दरमियानी सा रास्ता निकालने की कोशिश भी की। मगर उससे अगले रोज़ अल्लामा राजा नासिर अब्बास मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के जो सरबराह हैं, उनका सेनेट में अपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन भी जारी हो गया। उनकी नामजदगी भी पीटीआई ने और इमरान खान ने की थी। अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने सेनेट में जो अपनी पहली तकरीर की बतौर अपोजिशन लीडर, वो इंतहाई नपी तुली, इंतहाई वाज़े अल्फाज में, इंतहाई मुदब्बराना अंदाज में थी। उन्होंने आगाज़ से इख्तिताम तक किसी जगह अपना ना टेम्पर लूज़ किया, ना फंबल किया, बहुत अच्छे अंदाज में। लेकिन एक बात उन्होंने क्लियर कर दी कि वो कोई दरमियानी रास्ता नहीं ले रहे। उनकी तमहीद के बाद तकरीर का बाज़ाब्ता आगाज़ भी इमरान खान के नाम से हुआ और इख्तिताम भी इमरान खान के नाम से हुआ। उन्होंने पहले फ़िक्रे में ही बिल्कुल वाज़ेह अंदाज में कह दिया कि ये सेनेट की सीट भी इमरान खान की है और उसने मुझे सेनेटर बनवाया और अपोजिशन लीडर भी मुझे इमरान खान ने और पीटीआई ने बनवाया है। वो बार बार अपनी तकरीर में इस बात को दोहराते रहे कि इमरान खान को रिहा किया जाए, उसको आज़ाद होना चाहिए, उसके केसेस जो हैं वो आज़ादाना तरीके से चलने चाहिए। उन्होंने बार बार इसका इजहार किया कि उनकी मुलाकातों पर पाबंदी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने बार बार ये कहा कि बुशरा बीबी की मुलाकातों पर पाबंदी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने बार बार ये बात कही कि अदलिया से एतमाद उठ चुका है। उन्होंने कहा कि जी हुकूमत ये कहती है कि केसेस चल रहे हैं, केसेस अपने अंजाम को पहुंचेंगे, तो उन्होंने कहा कोई केसेस नहीं चल रहे और इस अदलिया से किसी बेहतरी की तवक्को नहीं है। उनका ये कहना था कि अदलिया अपना अवाम के अंदर एतमाद खो चुकी है। उन्होंने ये कहा कि आप बाहर निकलें, जाएं, आम लोगों से पूछें कि आम लोग इस अदलिया के बारे में क्या कहते हैं। उन्होंने मुतअद्दिद बार ये कहा कि आइन ही इस कानून, इस कौम को, इस मुल्क को आगे चलाने का बुनियादी फ्रेमवर्क मुहैया करता है और उसी फ्रेमवर्क के तहत और उन्हीं हदूद व क़यूद के साथ तमाम इदारों को चलना होगा। अपनी अपनी हदूद के अंदर कोई दूसरे की ताकत इस्तेमाल ना करे, कोई दूसरे के इख्तियारात इस्तेमाल ना करे, कोई दूसरे का काम ना करे, हर एक को अपना अपना काम करना चाहिए। जिस वक़्त अल्लामा राजा नासिर अब्बास का तकर्रर किए जाने की बातें सामने आईं तो ये समझा जा रहा था कि अल्लामा राजा नासिर अब्बास शायद किसी आशीर्वाद या थपकी के साथ कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ बनने जा रहे हैं। मगर उनकी पहली तकरीर ने इस सूरत हाल को बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि वो जिस मौक़िफ़ के साथ इस सेनेट में आए थे और अभी तक सेनेट में वो जिस मौक़िफ़ के साथ खड़े हैं, वो अब भी इसी मौक़िफ़ पे कायम हैं और वो इसी मौक़िफ़ पर कायम रहते हुए बतौर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ काम करेंगे। जी नाज़रीन, ओवरसीज़ पाकिस्तानी और वो पाकिस्तानी जो चंद माह के लिए बैरून मुल्क जाते हैं, वो वहाँ पे काम के लिए नहीं जाते लेकिन तवील अरसे के लिए जाते हैं।
ان کو ایک بڑی مشکل کا سامنا تھا کہ ان کی موبائل سمز جو پاکستان کے اندر وہ استعمال کرتے ہیں، جن کا ان کے بینک اکاؤنٹس موجود ہیں، جن کے ذریعے وہ ادائیگیاں کرتے ہیں، جن کے ذریعے ان کے بہت سے امور چلتے ہیں، وہ سمز بلاک ہو جاتی تھیں۔ مگر اب اس کے لیے واضح گائیڈ لائنز کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ پی ٹی اے نے یہ واضح طور پر یہ بتا دیا ہے کہ اب کس طرح یہ پاکستانی جو اوورسیز پاکستانی ہیں یا جو پاکستانی بیرون ملک جا رہے ہیں وہ اپنی سمز کو ایکٹیو رکھ سکتے ہیں، اس کے لیے گائیڈ لائنز جاری کی گئی ہیں۔ پی ٹی اے کا کہنا ہے کہ وہ لوگ جن کے پاس پوسٹ پیڈ سمز ہیں، یعنی جو بل والے نمبر ہیں، ان کو اپنے تمام بقایا جات اور تمام بلز کی بر وقت ادائیگی یقینی بنانا ہوگی، اور ان کے بقایا جات اگر ادا ہوں گے اور ان کے بلز بر وقت ادا کیے جاتے رہیں گے تو ان کی سمز بند نہیں ہوں گی، لیکن یہ شرط بہرحال موجود ہے کہ وہ سمز ان کے اپنے نام پہ رجسٹرڈ ہونی چاہیے۔ جو پوسٹ پری پیڈ صارفین ہیں ان کے لیے یہ بتا دیا گیا ہے کہ وہ 180 دن 6 ماہ کے اندر 180 دن کے اندر اپنی اس موبائل سم سے کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی ضرور کریں گے۔ وہ بیرونی ملک ہوتے ہوئے بھی اس سم سے کال کریں گے، اس سم سے ایس ایم ایس کریں گے، اس سم کا ڈیٹا استعمال کریں گے اور اس سم کو ریچارج کریں گے، اس میں پیسے ڈالیں گے تو ان کی سمز بھی چلتی رہیں گی، اور وہ بیرون ملک ہوتے ہوئے بھی اپنے بینک اکاؤنٹس، اپنی ادائیگیاں اور اپنے باقی امور جو ان کے اس موبائل فون کے ساتھ اور اس سم کے ساتھ منسلک ہے وہ بلا تعطل استعمال کرنا جاری رکھ سکیں گے۔ یہ یقیناً ایک بڑی سہولت ہے بیرون ملک پاکستانیوں کے لیے کہ وہ یہاں پہ اب اپنے اکاؤنٹس کو آزادانہ استعمال کر سکیں گے، اور بینکوں کی ادائیگیاں اور باقی امور کے لیے ادائیگیاں جو وہ کرنا چاہتے ہیں وہ ان کو آسانی کے ساتھ کر پائیں گے۔ جی ناظرین، عالمی سفارتکاری میں بھی بازاری پن آ گیا۔ سفارتکاری تکریم اور وقار اور عزت کے ساتھ اور دوسروں کے ساتھ بھی عزت کے سلوک کے ساتھ کی جاتی ہے، برابری کی سطح پہ ہوتی ہے، مگر سفارتکاری میں بازاری پن اور وہ بھی دنیا کی بڑی طاقت کی طرف سے یہ بہت عجیب سا لگتا ہے۔ ہوا کچھ یہ کہ فرانس کے صدر نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ایک ذاتی میسج بھیجا جس میں انہوں نے اس اپنی رائے کا اظہار کیا کہ وہ ٹرمپ کے مجوزہ غزہ پیس بورڈ میں شمولیت اختیار نہیں کرنا چاہتے۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ نے ان کا یہ بیان اپنے سوشل میڈیا پر پوسٹ کر دیا۔ ایک شخص کا ذاتی بیان، اور وہ بھی ایک ملک کے اور ایک بڑے ملک کے صدر کا ذاتی بیان سوشل میڈیا پر، اس کا میسج جو ہے، شاید میں غلط کہہ گیا، بیان نہیں، اس کا ذاتی میسج اپنے سوشل میڈیا پر پوسٹ کرنا انتہائی غیر ذمہ دارانہ، انتہائی بازاری پن ہے۔ یہ تو اس اخلاقیات اس بات کی بھی اجازت نہیں دیتی کہ اگر کوئی ایک دوست، کوئی جاننے والا یا نہ جاننے والا مجھے میسج کرے تو میں اس کا میسج اٹھا کے سوشل میڈیا پہ لگا دوں، مگر عالمی سفارتکاری میں یہ پہلی دفعہ دیکھنے میں آیا کہ اس طرح کا غیر ذمہ دارانہ طرز عمل اختیار کیا گیا ہے، اور یہ بازاری پن یہاں تک آ گیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے
یہ بھی کہا کہ فرانس سے امریکہ آنے والی شراب پر اور دیگر اشیاء پر وہ 200% ٹیرف لگا دیں گے۔ گویا اب امریکی خارجہ پالیسی ٹیرف اور دھمکیوں کے گرد ہی گھومے گی۔ جو ملک آپ کی بات سے اتفاق نہیں کرتا، آپ اس کو ٹیرف لگانے کی دھمکی دیتی ہیں، آپ اس پہ حملہ کرنے کی دھمکی دیتے ہیں، آپ اس کے ساتھ جنگ کرنے کی دھمکی دیتے ہیں۔ یہ تو دنیا کی کوئی سفارتکاری نہیں ہے۔ دوسری طرف ایک اور معاملہ بھی آیا کہ برطانیہ کا موریشیس کے ساتھ کافی عرصہ سے ایک سفارتکاری کا عمل چل رہا ہے، جس میں بحر ہند میں موجود ڈیگو گارشیا کے جزائر جن پر ابھی تک برطانیہ کا کنٹرول ہے، وہ موریشیس کے حوالے کرنے کی بات جاری تھی، اور چند ماہ قبل امریکہ نے اس سارے عمل کی حمایت کی، اور مارکو روبیو نے جو امریکی وزیر خارجہ ہیں اس کو ایک بہت اچھا عمل اور بہت اچھی پیش رفت قرار دیا تھا۔ مگر اب جب کہ برطانیہ اور موریشیس اس معاملے پر حتمی معاہدہ کرنے جا رہے ہیں، کہ جب یہ بات کلیئر ہونے جا رہی ہے اور یہ معاہدہ ہونے جا رہا ہے کہ برطانیہ ان جزائر کو موریشیس کے حوالے کر دے گا، اب ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا ہے کہ یہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے کہ برطانیہ ان جزائر کو موریشیس کے حوالے کرے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان جزائر پر ایک بڑا فوجی اڈہ قائم ہے، امریکہ نے فوجی اڈہ قائم کیا ہوا ہے، برطانیہ اس کا حصہ ہے۔ برطانیہ نے اس بات کا یقین بھی دلایا ہے کہ یہ جزیرہ جو ہے یہ موریشیس کے پاس جانے کے بعد بھی 100 سال کی لیز پر اڈے کی جگہ موجود رہے گی، اور اس میں 40 سال کی توسیع بھی کی جا سکے گی، یعنی 140 سال تک یہ اڈہ استعمال کیا جا سکے گا۔ مگر امریکہ اس کے لیے بھی تیار نہیں ہے، اور وہ برطانیہ کو بھی دھمکیوں پر اتر آیا ہے۔ یہ معاملات کس طرح چلیں گے؟ دنیا صرف دھمکیوں کے ساتھ، جنگ کی دھمکیوں کے ساتھ، ٹیکس لگانے اور ٹیرف کی دھمکیوں کے ساتھ چلے گی؟ یہ دنیا کے تمام ممالک کو سوچنا پڑے گا کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ اپنی طاقت کے بل پر ہر ملک کے ساتھ ہر خطے میں اسی طرح کا رویہ رکھے گا تو پھر عالمی سفارتکاری کس رخ چلے گی؟ اقوام متحدہ کا کیا کردار رہ جائے گا؟ بہت شکریہ۔